الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ حضرات اچھا بولو میں نے کیا بات کرنی ہے؟ سارے بتاؤ میں نے کیا بات کرنی ہے؟ بولو، بولتے نہیں ہو۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا بیٹھنا پڑے گا؟ اچھا چلو بیٹی۔ ایک دن جناب سردار عبد المطلب کہنے لگے عبداللہ آ میرے ساتھ چل۔ بابا جی آگے آگے، بیٹا پیچھے پیچھے، چلتے چلتے ایک گھر پہنچے۔ اچھا اس وقت بابا جی سردار تھے پورے مکے کے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے یہاں تو اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، یہ آئے۔ انہوں نے جو کچھ ہو سکتا تھا، چار پائیاں تھی یا جو بھی کچھ تھا، انہوں نے بچھایا۔ انہوں نے کہا جناب اس پہ تشریف رکھیں آپ۔ جناب حضرت سردار عبد المطلب، یہ یاد رکھو میری بات، جناب سردار عبد المطلب ملت ابی حنیفہ پہ تھے، ابی ابراہیم پہ تھے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ ملت ابراہیم پہ تھے۔ بولو بولو سارے بولو، چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ سردار عبد المطلب ملت اچھا میں کہہ رہا ہوں یار، کرتا ہوں بات ابھی۔ یہ ایک گھر چلے گئے، انہوں نے ان کو بٹھایا۔ اتنی دیر میں آمنہ نامی ایک لڑکی گزری وہاں سے، پردہ نہیں تھا اس وقت۔ تو سردار صاحب نے فرمایا کہ میں اس بچی کا رشتہ چاہتا ہوں اپنے اس بیٹے کے لیے۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم ابھی اسی وقت ہم بچی کا نکاح پڑھاتے ہیں اور آپ لے جائیں۔ بولو جناب حضرت آمنہ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ آپ نے نہیں بولنا، آپ نے نہیں بولنا، بولو کیا تھا؟ یار کیا تھا؟ واہب۔ بولو کیا بنے گا؟ واؤ، آگے بولو نا آگے، اور آگے
با وہب. اتنی دیر میں ایک لڑکی اور گزری، اس کا نام حالہ ہے. تو سردار عبد المطلب کہنے لگے یہ بیٹی آپ مجھے دے دیں. انہوں نے کہا جناب آپ بھی لے لیں. دونوں کا نکاح، یعنی جناب حضرت آمنہ اور جناب حالہ کا ایک ہی مجلس میں دونوں یہ نکاح ہوئے ہیں. اب آگئی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے، تایا کتنے تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا. میں نے ایک بات کرنی ہے، ذرا ہوشیار آپ رہیں. میں نے اسی طرح بات کر کے آپ سے رخصت نہیں ہو جانا. بتاؤ آپ کے چچا کتنے تھے، تایا کتنے تھے، بولو. یا اللہ میں کیا کروں. بولو کتنے تایا تھے، کتنے چچا تھے. بول کون سا. یا اللہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. 33 تمہیں اتنا پتہ نہیں. لو ذرا میرے سے بات سن لو. جب حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ میرے اتنے بیٹے ہوں گے تو میں جو سب سے چھوٹا ہوگا اس کو ذبح کروں گا، یعنی گویا کہ ان کا ایک رواج تھا. جناب حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا. عبداللہ کی بہنوں نے اپنے والد صاحب سے کہیں گے ہمارا چھوٹا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، اس کا کچھ نہ کریں، آپ ایسے کریں. وہ جو فلانی کاہن ہے نا اس سے آپ کوئی مسئلہ پوچھ لیں. کاہن نے مسئلہ یہ بتایا کہ ایسے کرو، ایک طرف عبداللہ کا نام اور ایک طرف ایک اونٹ. یہ چلتے 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 100 اونٹ کے بعد جا کے جناب عبداللہ کا نام نکلا. اچھا اس وقت بولو، اس وقت جناب سردار عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سب سے چھوٹے تھے. بولو سب سے چھوٹے تھے. لیکن ایک وقت آیا، یہ جو تھے نا حالہ کے بیٹے جناب حضرت امیر حمزہ. بولو جناب حضرت امیر حمزہ، اور ان سے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام حضرت عباس تھا. اور میری بات نوٹ کرو، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جناب حضرت امیر حمزہ 4 سال بڑے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جناب حضرت عباس کہتے ہیں 3 سال بڑے تھے. بولو سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کیا ہوا؟ جناب حضرت حمزہ. حضرت عباس کا کیا نام ہوا؟ بولو. وہ سب سے چھوٹے بیٹے ہیں. بولتے نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہائے میرے اللہ، میں کیا کہوں. اہل حدیثوں نے، بریلویوں نے، شیعوں نے، دیوبندیوں نے سب کو جناب حضرت ابو طالب کو چچا لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ بولو.
بولو لکھا ہے یا نہیں؟ تو چچا ہوئے یا تایا ہوئے؟ بولو بولو سارے بولو، چچا ہوئے یا تایا ہوئے؟ بولو تایا۔ لیکن ہماری کتابوں میں ان تمام بزرگوں نے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میرے سے گویا میں ان سے کیا کہ کم تر ہوں، علم میں بھی ہر اعتبار سے، لیکن یا اللہ پوری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جناب حضرت ابو طالب آپ کے چچا لگتے تھے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ بولو جناب حضرت سردار عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کیا ہے؟ بولو عباس۔ بولو، اور ان سے تھوڑا سا بڑا جناب حضرت امیر حمزہ۔ یہ میں نے یہ شجرہ نسب کیوں بیان کی ہے؟ ایک تو میں آپ کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، آئندہ یہ بات نہیں کرنی۔ حضرت ابو طالب آپ کے چچا تھے، سارے علماء نے لکھا، تو پھر سایہ کون تھا؟ یا اللہ میں کیا کروں؟ یہ اب میں نے شجرہ نسب بیان کر کے، اب میری بات سننے آپ ذرا چکنے ہو جائیں۔ جناب حضرت آمنہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بولو محمد۔ بولو سارے، اب میری بات سن لیں۔ اب حضرت آمنہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، اور میں ابن کثیر سے یہ بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح دوسری کتابیں اس کے درمیان میں آ گئی۔ وہ کیا کہتے؟ انہوں نے کہا جناب حضرت آمنہ سے لے کے جناب حضرت حوا تک اس پورے شجرہ نسب میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں وہ یوں تھی اور وہ یہاں تھی۔ یا اللہ، کہاں آمنہ، نہ کہاں حضرت حوا، اور کہاں میں آمنہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کتنے قرون گزر چکے ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ لیکن اللہ نے حضرت آمنہ سے لے کے حضرت حوا تک، حضرت آمنہ تک، اس پورے شجرہ نسب میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکے۔ حضرت حوا سے حضرت آمنہ تک، یا اللہ کتنے دریا آئے، کتنے سمندر آئے، کتنی ندیاں آئیں، کتنے نالے آئے، کتنے صحرا آئے۔ یہ سلسلہ وہاں سے چلا، اور جناب حضرت آمنہ پہ جا کے اختتام ہوا، اور پھر اسی طرح جناب حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک، حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک، اس پورے شجرہ نسب میں کوئی عورت، کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی نے اس کے اوپر انگلی اٹھائی ہو، پورے شجرہ نسب میں۔ مجھے کچھ واقعات یاد ہیں۔
کچھ مجھے یاقوت واقعات یاد ہیں. ایک دن جناب حضرت عبداللہ اپنے شہر سے گزر رہے تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی اب کیا کروں میں کیا کروں؟ یہاں لگائے نا وہ دو یہاں لگا اور پھر کیا کہ بات ٹھیک رہتی. وہ جو مولانا تھے نا ان کا ہاں. اچھا کیا کہہ رہا تھا میں حضرت عبداللہ ایک دن ایک گلی سے گزر رہے تھے اور اس وقت مکہ معظمہ میں کچھ عورتیں اپنا خاوند خود ڈھونڈا کرتی تھی. ایک عورت ملی, حضرت عبداللہ گزرنے لگے تو اس عورت نے کہا کہ نام لے کے آپ میرے سے تمتع کریں. تو بولو حضرت عبداللہ نے ان سے تمتع نہیں کیا, بلکہ کہنے لگے میں ذرا ایک کام چلاؤں, اس کام سے واپسی پہ آتا ہوں میں تیرے پاس. لیکن وہاں سے اٹھے اور جنا کے اپنی بیوی حضرت آمنہ کے ساتھ بولو انہوں نے ملاپ کیا. اور جب ملاپ کرنے کے بعد جب آئے وہ عورت وہیں کھڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا بتائیں. کہہ لگا نہیں, اب جو کچھ میں نے پہلے دیکھا تھا نا آپ کے چہرے میں, اب وہ چیز مجھے موجود معلوم نہیں ہو رہی, اب میں نے یہ کام نہیں کرنا. یعنی انتہائی دیانتدار عورت تھی. اور بولو یہ عورت مکے کی بات کر رہا ہوں. ایک دوسری عورت مرہ اس کا نام تھا, اس نے کہا میں آپ کو 100 اونٹ دیتی ہوں, آپ میرے سے تمتع کریں. اس کو اونٹ ملے تھے کس میں والا, وراثت میں. حضرت عبداللہ نے کیا فرمایا, آپ ذرا یہیں ٹھہری رہیں, میں شیطانوں کو کنکریاں مار کے پھیر آتا ہوں. میں شیطانوں کو کنکریاں مار کے پھیر آتا ہوں. اپنے گھر گئے, بولو اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی جناب حضرت آمنہ سے ملاپ کیا. اور وہ عورت وہیں کھڑی ہوئی ہے, وہ 100 اونٹ دینا چاہتی ہے. اب جب آپ اس کے سامنے گئے نا عبداللہ, تو وہ عبداللہ کو کہتی ہے اب میری کوئی حاجت نہیں ہے آپ کے ساتھ, آپ نے کچھ کیا ہے کچھ. انہوں نے ساری بات بتائی. ایک تیسری عورت, میری بات سن لیں, مکہ معظمہ میں آپ کے دشمنوں نے کبھی آپ کو جادوگر کہا, کبھی ساحر کہا, کبھی کچھ. آج میں یہاں کہہ رہا ہوں, آج تک اس وقت تک کسی تاریخ میں آپ کے والد صاحب اور جناب آمنہ کے بارے میں کوئی بات نہیں لکھی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد ہم تیری ماں کو جانتے ہیں, ہم تیرے باپ کو جانتے ہیں. پھر ایک بات کہہ دوں, بولو, پھر ایک بات کہہ دوں, یہ ایک سلسلہ ہے ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں جو یہ میرا ایک تجزیہ ہے. اس پورے سلسلے میں کوئی عورت کوئی مرد ایسا نہیں جس کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکے. اب ایک بات کہنے لگا ہوں,
اس پورے سلسلے میں کچھ لوگوں نے میرے سے اعتراض کیا. میں ایک جگہ یہ بات کر رہا تھا, ایک آدمی نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم مصر گئے تو آپ کی بیٹی کو شیطان اٹھا کے لے کے نہیں گئے تھے. اور میں نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو جائے, یہ بتاؤ جب اس نے انگلی اس طرح ہاتھ آگے کیا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا یا نہیں ہو گیا تھا؟ 2 دفعہ میرے رسول کی کوئی امی جس کا مجھے نام یاد ہو نہ ہو, اور آپ کا کوئی باپ دنیا میں کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے بارے میں کسی نے اس کے دور میں انگلی اٹھائی ہو کہ تو یوں تھا اور یہاں تھا. پھر ایک بات کہہ دوں, بولو, ایک بات کہہ لوں, برداشت کر لیں گے آپ؟ برداشت کریں گے. اب حضرت آمنہ کی اولاد چلی, جناب فاطمہ کی اولاد چلی, اور آج کہہ رہا ہوں کل میں نے ایک شیعوں کے جلسے میں جانا ہے, کل جانا ہے میں نے. آپ کو پتا میں بولو شیعوں کا گھوڑا بھی نکلواتا ہوں, بولو, بولتے نہیں ہو, آواز نہیں آ رہی, بولو آواز آ رہی ہے نا. شیعوں کا گھوڑا بھی نکلواتا ہوں, اور جب تک وہ شیعہ ماتم کر آ کے پھر اس گھوڑے کو ان کے امام بارگاہ میں بھی لے کے جاتا ہوں. میرا کتنی مدت کا یہ عمل ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس عمل کی وجہ سے مجھے معاف کر دے. آپ لوگوں نے کہنا اللہ معاف کیسے کرے گا؟ آپ لوگوں نے تو یہی کہنا ہے. لیکن جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا, ہمارے نارنگ میں کبھی کسی شیعہ نے تبرہ نہیں کیا. میں وہاں بیٹھا ہوتا ہوں اور پورا جلسہ سنتا ہوں ان کا, اور یہ بات نہیں کہ شیعہ علماء کو وہ کہتے ہوں گے کہ سلفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے سلفی صاحب کے بارے میں تبرہ کیا تو اس نے اٹھ کے بولو کھڑے ہو جانا ہے, اور پھر وہاں مناظرہ شروع ہوگا. میں نے صحابہ کرام کو اپنی حکمت عملی سے وہاں سے پورے یعنی نارنگ سے میں نے تبرہ ختم کرایا الحمدللہ. لیکن ایک بات جو میں کہنے والا ہوں, حضرت فاطمہ کی نسل سے بولو, حضرت فاطمہ کی نسل چلی نا, اتنا تھی جس کو کہا جاتا ہے. لیکن آج تک میں یہ کہہ رہا ہوں, دنیا کے تمام شیعوں کو کہتا ہوں جو اطرت رسول یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہے, وہ کبھی بھی نہ زانی ہوگی اور نہ بدکار ہوگی. بات سن لی آپ نے یا نہیں؟ بولو, یہ میں بات کہہ رہا ہوں. بولو فاطمہ کی اولاد میں, فاطمہ کی اولاد کا جو خون چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا, اس میں کوئی شخص چاہے مرد ہو چاہے مرد ہو, وہ بولو بدکار نہیں ہوں گے بالکل. نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اچھا یہ مجھے بتاؤ, آپ نے کہنا مکے میں پیدا ہوئے, یہی کہنا نہ بولو. لیکن مجھے یہ بتاؤ مکے میں جس مکان میں جناب حضرت آمنہ رہتی تھی اس مکان کا نام کیا تھا؟ تمہیں کسی کو پتا نہیں؟ میں کیا کروں؟
کہاں چلا جاؤں؟ مجھے ایک آدمی کہتا ہے میں نے ایک جگہ کہنے لگا اپنے گھر چلے جاؤ، جانا کہاں ہے؟ میں نے کہا میں کہاں چلا جاؤں؟ تو ایک بچہ کہتا ہے مجھے اپنے گھر چلے جائیں آپ بھی کہو نا اپنے گھر چلے جاؤ۔ بولو کس آپ کے محلے کا مکان کیا، نام کیا تھا؟ بولو۔ اور نہ یہ کسی شیعہ کو پتہ ہے، نہ کسی بریلوی کو پتہ ہے، نہ کسی دیوبندی کو، نہ اہل حدیث کو پتہ ہے۔ اور اگر کسی نے سنا ہے تو میرے سے سنا۔ اور میں نے کتنے سال اس مسئلے پہ محنت کی، میں وہ آپ کو نہیں بتاتا، 18 سال پڑھتا رہا ہوں۔ آپ کے محلے جس مکان میں آپ کی ولادت ہوئی تھی اس کا محلے وقوع ثابت کرنے کے لیے 18 سال تک پڑھتا رہا۔ اللہ اللہ، بولو پھر نام بتا دوں، بولو سارے، بولو سارے۔ اور یہ پوش محلہ تھا، مکہ معظمہ کا پوش محلہ تھا۔ ایک طرف ابو لہب کا مکان تھا اور اس کے بڑے مقابل جناب عبداللہ کا مکان تھا، راستے میں سے گلی چلتی تھی۔ بولو بتا دوں، بولتے نہیں ہو، سارے بولو محلہ معلّہ، بولو محلہ، بولو محلہ معلّہ۔ اور یہ جناب ہمارے بزرگوں نے، حضرت علامہ ابن تیمیہ نے لکھا الصارم المسلول میں، محلہ، بولو سارے، میں نے نہیں جان چھوڑنی تمہاری۔ یہ آگے انہوں نے آپ کو بڑی باتیں سنانی ہیں، بڑی اچھی اچھی، میری یا تھوڑی سی خشک باتیں سن لو، ٹھیک نہیں؟ بولو ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کو کام دیں گی۔ محلہ محلہ۔ اچھا یہ بتاؤ، جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد آپ کے مکہ میں کتنے مکان تھے؟ بولو۔ یا اللہ، سیرت النبی پہ جلسے سنتے ہو اور تمہیں یہ پتہ نہیں کہ مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولو 2 مکان تھے، ایک تو اپنا آبائی مکان اور دوسرا جب آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کی وہ مکان بھی آپ کے پاس تھا، 2 مکان۔ ہائے ہائے۔ اچھا اب ایک بات اور کرنے لگا، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، بولو آپ نے کتنی ماؤں کا دودھ پیا ہے؟ بولو۔ یا اللہ میں کیا، آپ نے نہیں بولنا، بالکل آپ نے چپ رہنا ہے۔ نہیں، آپ سے درخواست ہے، نہیں درخواست ہے آپ سے۔ بولو کتنی ماؤں کا دودھ پیا؟ بولو سارے، بولو۔ میرے اللہ، میں پھر وہی کہوں گی، میں نے کہنا میں کہاں چلا جاؤں، تم نے کہنا گھر چلے جاؤ۔ 7 ماؤں کا دودھ پیا، بولو کتنی مائیں؟ بولو کتنی مائیں؟ اور میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اللہ اللہ پنجابی زبان میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے کہا 7 بسم اللہ، بتاؤ اس کا کیا مفہوم ہے؟ 7 بسم اللہ، بولتے نہیں ہو؟ 7 بسم اللہ آپ لوگ بولتے ہیں نا سارے، لیکن یا اللہ مجھے اس لفظ، اس آدمی کا نام نہیں آج تک پتہ لگا جس نے یہ لفظ پنجابی میں استعمال کیا، 7 بسم اللہ۔ آہا، اللہ نے اللہ، 7 بسم اللہ۔ آپ کا بیٹا آ رہا ہے، سعودیہ سے آ رہا ہے، میں آج کل سعودیہ کے خلاف ہوں، بولو، بولتے نہیں ہو؟
کیوں نہیں بولتے ہو؟ میں آج کل سعودیہ کے خلاف ہوں، میں نے پتہ نہیں کتنے حج کیے کتنے عمرے کیے، اب میں نے نہیں جانا وہاں۔ یا اللہ، بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ماؤں کا دودھ پیا؟ اور وہ جو کسی نے کہا 7 بسم اللہ، میں اس کا پس منظر آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ کا بیٹا سعودیہ سے آ رہا ہے، ٹیلی فون پہ ٹیلی فون، گھر میں امی، اس کی مائیں، سارے فلانی جگہ آگے، فلانی جگہ آگے، فلانی جگہ آگے، فلانی جگہ آگے، اور اس کی ماں باپردہ ہے۔ جب وہ اپنے مکان کے بالکل قریب آ کے نا اپنا دروازہ کھولتا ہے نا تو اس کی ماں کیا کہتی ہے؟ 7 بسم اللہ، 7 بسم اللہ۔ میرے آنے والے بیٹے، آجا میں تجھے 7 ماؤں کا پیار پیش کرتی ہوں، 7 ماؤں کا پیار پیش کرتی ہوں۔ زبان تمہاری ہے، تمہیں اس کے پس منظر کا پتہ نہیں۔ لو ذرا آگے بات سن لو، بولو کتنی ماؤں کا دودھ پیا؟ اور یار میرے سے پوچھو نا، ان ماؤں کے نام تو بتاؤں نا، بولو بولو، بتاؤ، بتا دوں۔ جناب حضرت آمنہ، اس کے بعد بولو کس نے کس کا دودھ پیا؟ میں نے ایک جگہ کہا سویبہ، میں نے کیا کہا بولو؟ اچھا میرے سے پہلے ایک مولوی صاحب صوبیہ کہہ رہے تھے، بولو لفظ کیا ہے؟ سویبہ، بولو سارے، سویبہ، صوبیہ نہیں۔ میرے سے پہلے ایک مولوی صاحب صوبیہ کر رہے تھے۔ کتنی مائیں ہوگی؟ حضرت یہ کون ہے؟ ام ایمن، جناب حضرت حلیمہ، بولو نہیں ابھی نہیں سعدیہ کہنا، جب رسول کو اٹھا لیں گی نا پھر سعدیہ ہو جائیں گی۔ بولو کتنی مائیں ہوگی؟ یہ اس وقت دارالسلام سے کتاب چھپی ہے، وہ یہ 4 نام لکھے میں، لیکن میں نے جہاں سے پڑھا 3 ماؤں کا نام عام ہے، سائلہ سائلہ سائلہ۔ بولو کتنی ماؤں کا نام؟ بولو کتنے؟ تو کل کتنی مائیں ہوگی؟ 7 مائیں ہو گئیں۔ اور میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک بات میں نے کہی ہے، آج تک دنیا کے جتنے بھی مخالف تھے نا، انہوں نے نہ اپنی ماں، اپنی ہمارے رسول کی امی کی طرف، نہ آپ کے والد صاحب کی طرف انہوں نے کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کہی۔ ہمارے رسول کی امی بھی پاک ہیں، اور ہمارے رسول کے، بولو میں تمہارا کفر توڑنا چاہتا ہوں، ہمارے رسول کے والد صاحب بھی پاک ہیں۔ بڑا اختلاف ہے، اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن جناب حضرت آمنہ نہ حضرت وہ کیا ہے خدیجہ، نہ وہ کیا حلیمہ، بولو مکے میں اس سال کتنی دائیاں آئی تھیں؟ بولو کتنی دائیاں آئی تھیں؟ آپ نے کہنا واہ واہ آئی ہے، یار بات کرو لکھی پڑھی بھی، بولو کتنی دائیاں آئی تھیں؟ 10 دائیاں آئی تھی، بولو کتنی آئی تھی؟ 10 دائیاں آئی تھی۔
اچھا ایک جو تھی نا حضرت حلیمہ، ان کا کہتے ہیں اونٹ بھی کمزور تھا، یہ پہنچی بھی مکے میں ذرا دیر سے ہیں۔ وہ جو 9 دائیاں تھیں، میں اب اپنے مسلک کی بات کرنے لگا ہوں، وہ جو 9 دائیاں تھیں انہوں نے سب جگہ سے جہاں جہاں سے بچے ملتے تھے نا، انہوں نے بچے لیے اور واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ یہ جو حلیمہ تھی، میری طرف دیکھو پھر ایسے نہیں بات بننی، حلیمہ کے شوہر کا کیا نام تھا بولو؟ حارث۔ کیا نام تھا؟ یہ دونوں بیٹھے ہوئے، حارث کہتا ہے حلیمہ اس دفعہ تو ہمیں خالی ہاتھ جانا پڑے گا، جہاں جہاں بچے تھے وہ تیری دوسری سہیلیاں لے گی، اب ہمیں تو خالی آ جانا پڑے گا۔ حلیمہ کہتی ہیں میری بات سن لیں آپ، یہ جس اونٹنی پہ یا جس گدی پہ، اچھا ایک لطیفہ نہ سنا دوں آپ کو؟ بولو لطیفہ سناؤں؟ میں نے کہا مولانا منظور کو، میں نے کہا مولانا منظور صاحب آپ نے اونٹنی چلا دی ہے، جب ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں وہاں گدی ہے، بولو، بولتے نہیں ہو؟ مجھے مولانا پتہ کیا کہنے لگے؟ مولویوں نے اونٹنی چلا دی ہے، آپ گدی کا نام نہ لینا، آپ کی کسی نے بھی بات نہیں مانی۔ کہتے بالکل نہیں۔ حالات یہ، میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں؟ میں نے تو نام نہیں لینا کسی کا، نہ کسی بریلوی کا، نہ دیوبندی کا، نہ کسی اہل حدیث کا، نہ کسی شیعہ کا، اپنی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا وہ جو 9 دائیاں تھیں، اللہ اللہ، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے منہ پھیرا، آج ان 9 دائیوں کے نام آپ کو تاریخ میں نہیں ملیں گے، اور جس نے ہمارے رسول کی طرف توجہ کی، ہائے ہائے میرے اللہ، جہاں رسول کا نام ہے وہاں بولو حلیمہ کا نام ہے یا نہیں؟ یہ ہے وہ مسئلہ، علماء نے باتیں کرنی ہے، میں کر رہا ہوں، اور ایک دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں۔ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے منہ موڑا، اس کی داستانہ رہے گی داستانوں میں، نہ میں نے نہ کوئی حدیث پڑھی ہے، نہ کوئی قرآن پڑھا، اب یہ پڑھیں گے، یہ سارا کچھ پڑھیں گے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں، حلیمہ کہتی ہے اپنے شوہر کو، یہ میں الرحیق المختوم سے بات کر رہا ہوں، پھر وہ ایک یتیم بچہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں صبح اس کو نہ لے آؤں؟ حارث کہتا ہے نہ تو ہمارے پاس یہ جو اونٹنیاں ہیں یا گدیاں ہیں ان کے لیے چارے پٹھے کے لیے پیسے ہیں، اور نہ اپنے کھانے کے لیے کوئی پیسہ ہے، تو ایسے کر اس یتیم کو لے آ جا کے۔ اب میری بات سن لیں، آئی حلیمہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے، جو باتیں آج مجھے پہنچ چکی، ان 9 دائیوں کو جب وہ گزرتی تھی نا ہمارے رسول کے دروازے کے آگے سے، کیا کہتی تھی؟ یہاں بچہ ہے، بچے کا باپ نہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ آگے چلو۔ وہ بات آج مجھے پہنچ گئی ہے، کیا میرے رسول کی امی کو یہ بات نہیں پہنچی؟ ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، میں بھی نہیں کر رہا ہوں،
وہ بڑی جگہ کی دائیاں تھی، میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، لیکن اب حلیمہ آئیں، دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں۔ دروازہ کس نے کھولا بولا؟ حضرت ام ایمن نے۔ اور جب حضرت ام ایمن کو یہ پتہ لگا کہ دائی ہے، اور اس نے کہا اپنی سیدہ سے پوچھ کے مجھے اجازت دے میں اندر آؤں۔ حضرت ام سلمہ وہ جو باندھی تھی ام ایمن، وہ دوڑی گئی اور جا کے کہتی ہیں سیدہ دروازے پہ ایک دائی کھڑی ہوئی ہے۔ ہائے میرے اللہ، یہ بات کسی نے نہ دیکھی۔ محمد کی ہر چیز میرے لیے، آپ سب کے لیے قابل قبول ہے، لیکن آپ کی بولو یتیمی کا کوئی بھی ذکر نہیں کرتا۔ یا اللہ، یہ مسلمان ہے۔ اور حضرت آمنہ نے فرمایا جا دائی کو جلدی لیا۔ وہ دوڑی گئی، دائی باہر آئی، اندر آئی۔ اللہ اللہ میرے اللہ، اس نے جب ہمارے رسول کو دیکھا نا، میری طرف دیکھو، دم خود رہ گئی، کہنے گئی یہ تو بچہ، مجھے اس کی ماں کچھ بھی نہ دے، مجھے بچہ ہی دے دے، مجھے یہی کافی ہے۔ اور پھر یہی ہوا۔ بات کیا ہوئی؟ مجھے آپ یہ بچہ دے دیں۔ آمنہ کہتی ہیں آپ لے جائیں۔ میری بات غور سے سنو۔ اور پھر جب یہ عہد و پیمان ہو گیا نا، تو گویا کہ ہمارے رسول کی امی نے اس دائی سے پوچھا تیرے پاس کوئی کپڑا ہے؟ اس نے کہا کپڑا یہاں بچھا، یہاں کپڑا بچھا۔ اور پھر میرے رسول کی امی نے اللہ اللہ اپنے گھر سے، وہاں سے، اس طرف سے چیزوں کے ڈھیر لگا دیے، اور بوجھ اتنا ہو گیا کہ جب حضرت حلیمہ رسول کو اٹھا کے، اب حلیمہ نہیں رہی، رسول کو اٹھا لیا، اب حلیمہ سعدیہ بن گئی، سعدیہ بھی نہیں، سعدیہ بھی ہے، اور حضرت بھی بن گئی، بولو حضرت بھی بن گئی، سعدیہ بھی بن گئی۔ اب لے کے جا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک ہاتھ میں وہ گٹھڑی ہے۔ ہائے ہائے، حلیمہ اپنے خیمے کی طرف جا رہی ہیں، اور اس طرف سے حلیمہ کے شوہر اس انتظار میں تھے کہ حلیمہ کب آئے گی۔ وہ کبھی اپنے خیمے کے اندر جاتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی خیمے میں جاتے، کبھی باہر نکلتے۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ حلیمہ آ گئی ہیں۔ میری بات سن لو، اللہ اللہ، حلیمہ کا شوہر کہتا ہے اللہ مہمان آ گیا ہے، مہمان کے کھانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں کیا کروں۔ اور پھر اچانک حارث کی نظر پڑی اپنی اونٹنی کے دودھ دینے والی جگہ کے پاس۔ ہائے ہائے میرے اللہ، اس اونٹنی نے اتنا دودھ اتارا، اور وہ اونٹنی کہہ رہی ہے کوئی کپڑا لے، کوئی برتن لے آؤ، میرا دودھ نکالو۔ اور پھر دودھ اتنا نکالا کہ برتن لبریز ہو گیا۔ یہ میں الرحیق کہاں سے والا اپنی جو کتاب ہے الرحیق المختوم سے بات کر رہا ہوں، وہاں آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب ذرا آپ یہ دیکھیں، یا اللہ، ہمارے رسول نے اپنے والد صاحب کو نہیں دیکھا، لیکن وہ جو حلیمہ کا تھا بیٹا،
اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ ہائے ہائے میرے اللہ، کیا بات کروں۔ اب میری بات سن لو، میں یہاں پر ختم کر رہا ہوں۔ قاری صاحب آ گئے، ٹائم میرا خیال کیا ہو گیا بڑا ٹائم ہے، ہے؟ تھوڑا ہی ٹائم ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا تھا میں یہاں پر یہ بات کروں، میں یہاں پر بات ختم کرتا ہوں۔ اور دیکھو کہہ رہے مہربانی نہیں، آپ آئیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نہیں اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب۔ آئیے